السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، حفاظ قرآن کریم اور بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جمعیت علماء شہر کولار کی طرف سے یہ اپنی نوعیت کا ایک یادگار پروگرام ہے، جس میں قریبی زمانے میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظ کرام اور درس نظامی کی تکمیل کرنے والے علاقے کے علماء کرام کو بالخصوص دعوت دی گئی ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس لیے کہ مل بیٹھنے سے اور فکر دلانے سے پڑھا ہوا سبق دوبارہ یاد ہو جاتا ہے اور آدمی میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی چھوٹے یا بڑے کام کو انجام دینے کے لیے عمل تو بعد میں وجود میں آتا ہے، فکر پہلے وجود میں آتی ہے۔ تو گویا کہ عمل کے لیے ارادہ اور فکر بنیاد ہے، اسی لیے جماعت والے جب تشکیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ارادے میں نام لکھواتے ہیں۔ ارادے میں جب نام لکھا جاتا ہے تو وصولی آسان ہو جاتی ہے اور آدمی کا ذہن بھی بن جاتا ہے، بنتے بنتے بنتا ہے۔ یہ نفسیاتی چیز ہے۔ ایسے ہی اللہ نے آدمی کو حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی یا علم دین اس کے سینے میں محفوظ کر دیا، تو یہ نعمتیں تو حاصل ہو گئیں، لیکن ان کا استعمال کیسے ہوگا؟ بسا اوقات آدمی
ماحول میں گھل مل کر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی مجالس سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آدمی کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو ہم اس کا استعمال کیسے کریں، اور اس چیز کو اپنے لیے اور امت کے لیے کیسے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنائیں۔ تو ایک بات تو یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین کسی برادری، کسی خاندان، کسی علاقے، کسی زبان جاننے والوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دین جنرل ہے، عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے، اور جس شخص کو بھی علم دین کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے اس پر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پہلی کہ وہ اس علم کے مطابق اپنی زندگی درست کرنے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ جانکاری تو سب کچھ ہو جائے لیکن عمل کے اعتبار سے کمزوری ہو۔ ویسے تو ہر مسلمان، عالم غیر عالم، سب پر دین کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جو علم دین سے وابستہ ہیں، قرآن پاک سے وابستہ ہیں، ان پر یہ ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ان کی اصلاحی اور تربیتی کتاب ہے احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، بہت مشہور و معروف ہے۔ خاص طور پر تصوف کے مضامین اس میں بہت جامعیت کے ساتھ اکٹھا کیے گئے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ خاص طور پر علماء کی جو صفات قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں وہ 5 ہیں۔ الگ الگ آیتوں میں اور الگ الگ تناظر میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت ہے خوف خداوندی۔ کہ حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ضرور رہنا چاہیے۔ یعنی یہ نہ رہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ ہو کہ اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا، یہ ڈر رہنا چاہیے کہ اگر میں نے اپنے علم کے خلاف زندگی گزاری، میرے سینے میں قرآن پاک رہنے کے باوجود میرے اعضاء و جوارح سے گناہ صادر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا کہ تیرے سینے میں قرآن پایا جاتا تھا مگر تیری زبان محفوظ نہ تھی، تیری آنکھ محفوظ نہ تھی،
تیرے کان محفوظ نہ تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ڈر رہنا چاہیے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے سوال اس سے بھی ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سننا، دیکھنا، دل، ان تمام اعضاء اور نعمتوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، انہیں کہاں استعمال کیا؟ تو ہر شخص سے پوچھا جائے گا، لیکن اس پوچھے جانے کا استحضار سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو قرآن پاک اور علم دین کے حاملین ہیں۔ تو خوف خداوندی اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں دوسری چیز ہے خشوع، خاشعین للہ، یعنی جب عبادت آدمی انجام دے تو روا روی میں نہ ہو، بیگار نہ ٹالے کہ ساری جلدی نماز ہی میں رہ گئی، دمادم وضو کیا اور تکبیر کہی اور بلا تعدیل کے یا بلا دلی استحضار کے نماز ادا کر لی، بقول اردو زبان کے نماز ٹرخا لی۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ان کا حال یہ ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، اکتاہٹ کے ساتھ، دل نہیں لگتا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ کہیں لوگ یوں نہ کہہ دیں کہ نماز نہیں پڑھتا، تھوڑا موڑا ذکر کیا اور بس چھٹی، دماغ کہیں اور ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ والذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جی لگتا ہے ان کا نماز میں، اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، وہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے، ان کے خیالات یکجا رہتے ہیں، ان کے دل کے اندر استحضار ہوتا ہے کہ ہم رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہیں، ہمیں پوری توجہ سے عبادت کرنی ہے۔ تو خشوع پہلی صفت ہوئی خوف اور دوسری صفت ہوئی خشوع۔ ویسے تو ہر مسلمان کو خشوع کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن علماء اور حفاظ کو اوروں سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تیسری صفت حضرت نے بیان کی تواضع، اپنے کو لوگوں سے کمتر سمجھنا، اور دکھاوے کے لیے کمتر نہیں سمجھنا، حقیقتاً کمتر سمجھنا دل میں۔ لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ میں احقر ہوں، فقیر ہوں، بندہ ہوں، تاکہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میں اپنے کو چھوٹا ظاہر کروں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، یہ تواضع نہیں ہے، یہ تواضع کا ڈھونگ ہے۔ تواضع یہ ہے کہ دل میں آدمی اپنے کو کمتر سمجھے کہ میں تو واقعی منہ دکھانے کے قابل نہیں، اگر کوئی مجھے اچھا سمجھتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے میرے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ تو میں تو بہت ہی ناقص آدمی ہوں۔
اور مجھ سے بڑے ہیں، اچھے ہیں، یہ آدمی سوچتا رہے، اس کا نام ہے تواضع، اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے آدمی کے لوگوں کے ساتھ معاشرت اور معاملات میں۔ جس کے دل میں تواضع ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، پیر پٹک کے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے، لوگوں کے سامنے بڑائی ظاہر کر کے نہیں چلتے، گفتگو کرتے ہیں تو اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، سختی اور کرختگی نہیں ہوتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی ہے قرآن پاک میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر نرمی پیدا فرمائی۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے یہ سب تتر بتر ہو جاتے، لانفضوا من حولک۔ تو جو بھی آدمی پیغمبر علیہ السلام کے علم کا وارث ہے اسے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، بات بات پر تنک جانا، غصے کا اظہار کر دینا، کسی کی عزت اتار لینا، منکر پر نکیر کرتے ہوئے کسی کو ذلیل کر دینا، یہ عالمانہ شان نہیں ہے۔ تواضع ہو، نرمی ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ علماء کی شان ہونی چاہیے۔ جو شخص بھی لوگوں سے مربوط رہتا ہے اس کو بہت سے ناگوار حالات سے سابقہ پڑتا ہے۔ جو لوگ ناواقف ہیں وہ بے وقت آ جاتے ہیں، اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آرام کا تقاضا ہے، مگر آ گیا دروازے پر، کوئی مسئلہ لے کے آ گیا، کوئی بات پوچھنے کے لیے آ گیا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈانٹ دیں، چھڑک دیں، نرمی کے ساتھ اسے سمجھائیں۔ اسی سے آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اس کام کا اہل ہے یا نہیں۔ تحمل اور ضبط اور لوگوں کی ایذا رسانیوں پر صبر، یہ عالم کی پہچان ہے۔ تو یہ تین باتیں ہوئیں، خوف، خشوع، تواضع، اور چوتھی چیز ہے خلق حسن، اچھے اخلاق۔ یہ بھی تواضع ہی کے اندر، تواضع بھی اس کا ایک جز ہے، لیکن خلق حسن کا دائرہ اور وسیع ہے۔ آدمی لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی معاشرت رکھنے والا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہو، یہ سب چیزیں حسن خلق کا حصہ ہے۔ خاص طور پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ حسن خلق کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، کسی طرح کی اذیت زبانی بھی نہ ہو، ہاتھ سے بھی نہ ہو، اپنے اور کسی عمل سے بھی نہ ہو، حتیٰ کہ اس طرح بھی نہ ہو کہ ہم اپنی سواری راستے میں ایسی جگہ کھڑی کر دیں کہ جس سے آنے جانے والوں کو دقت ہو۔ یہ بھی حسن خلق کے خلاف۔ ویسے تو آدمی بڑا اچھا ہے، نمازی بھی ہے اور جناب گفتگو بھی اچھی کرتا ہے، لیکن جب بازار میں جاتا ہے تو بائک کہیں بھی لگا دیتا ہے جس سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی حسن خلق کے خلاف۔ چاہے آپ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہیں، ایسی جگہ پر آپ کو گاڑی پارک کرنی ہے کہ گزرنے والوں کے حق میں کوتاہی نہ ہو۔ ہر مسلمان کو اس کی بھی رعایت رکھنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے علماء سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ افضل تو ہے کلمہ پڑھنا، اور کم سے کم شعبہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹا دے آدمی۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اوروں سے زیادہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور 5ویں چیز حضرت نے فرمائی جو بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نہ ہوں، یعنی دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے آخرت کا نقصان برداشت نہ کریں، بلکہ دنیا کا نقصان برداشت کر لیں، آخرت کا فائدہ پیش نظر رکھیں۔ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔ تیاری آخرت کی کرنی ہے، آخرت کا اجر و ثواب ہمارا کم نہ ہونا پائے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ مضامین 5 چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر مذکور ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ ہر دن سونے سے پہلے ان 5 باتوں کے بارے میں ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، خشوع کا کیا حال ہے، تواضع کیسی ہے، اچھے اخلاق ہیں یا نہیں، ہم نے آخرت کو ترجیح دے رکھی ہے یا نہیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے تنہائی میں۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت شکر ادا کریں، کل کو مزید توفیق ملے گی۔ اور اگر کسی معاملے میں بھی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو توبہ کر کے سوئے کہ اب ٹھیک کروں گا، غلطی ہو گئی، شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس پیچھے لگا ہوا ہے، الہ العالمین میں کمزور ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، یا آپ نے جس نعمت سے مجھے نوازا ہے میں اس کی لاج رکھنے والا بن جاؤں۔ یہ توبہ کر کے سوئے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے، ایک اسپرٹ آئے گی، ایک جذبہ بیدار ہوگا، اور زندگی ہماری کئی گنا کارآمد بن جائے گی اگر ان باتوں پر ہم دھیان دیتے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنے کو سدھارنے کی کوشش کریں، غلطیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا
یہ ہم تک محدود نہ رہے، بلکہ اس علم کو جہاں تک ہو سکے پھیلایا جائے، نشر اور اشاعت کی جائے، اور اس کی جو بھی شکل آپ کے لیے آسان ہو اور اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو اختیار کیا جائے۔ آپ نے حفظ قرآن کیا ہے، آپ کسی مکتب میں بیٹھ جائیں، کل وقتی نہیں بیٹھ سکتے، جز وقتی بیٹھ جائیں، بچوں کو آپ نورانی قاعدہ پڑھائیں، تجوید کے مطابق حفظ قرآن کرائیں، تاکہ اس علم کا نفع آپ کو زندگی میں بھی ملے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، او علم ينتفع به کے ذریعے آپ کا میٹر ثواب کا چلتا رہے۔ تدریس کا کام پکڑیں، کسی مسجد کے امام بن جائیں، جمعے کے خطابات کے ذریعے امت میں دعوت اور اصلاح کا کام کریں، موقع ملے 5 نمازوں میں سے کسی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ آپ جاری کریں، اس سے جو ہدایت ہوتی ہے مستحکم اور صحیح انداز میں، وہ ہماری آپ کی باتوں سے وہ ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن تو وہی قرآن ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، اور نہ اس کی جگہ کوئی اور کتاب لے سکتی ہے۔ اگر ہم نے درس قرآن کا سلسلہ معتبر اکابر کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شروع کیا تو دوسروں کو تو بعد میں فائدہ پہنچے گا، خود ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا نفع عطا فرمائیں گے، ہمارے ایمان میں پختگی آئے گی، نظریات میں استحکام آئے گا۔ قرآن کی تو بات ہی عجیب ہے، آپ جتنا اسے پڑھتے چلے جائیں گے اور جتنا اس کے بارے میں غور کرتے چلے جائیں گے، علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ علم کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، اور امت آپ سے مستفید ہوگی۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ تصنیف و تالیف کریں، ضروری نہیں ہے لمبی چوڑی کتاب لکھیں، آپ ایک پرچہ چھاپ دیں جو ضروری باتوں پر مشتمل ہو، وہ بھی ایک علم کی اشاعت کی صورت ہے۔ کیلنڈر آپ چھاپ دیں، ڈائری چھاپ دیں، کوئی چھوٹا سا رسالہ لکھ دیں، پمفلٹ لکھ دیں، جس چیز کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں متفکر رہیں کہ ہمارے معاشرے میں، نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں کوئی غلط قسم کی فکر تو نہیں پھیل رہی، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، راہ حق پر لوگوں کو جمانے کی کوشش کریں، یہ بھی دین کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اختلاف کی بات نہ کرو، ارے بھائی جو اختلاف ضروری ہے اگر اس کی بات نہ کریں گے، جو حق کیسے نکھر کر کے آئے گا؟ حق کے نکھار کے لیے اختلاف کو واضح کرنا امت میں ضروری ہے۔ تو یہ 2 ذمہ داریاں ہیں بنیادی طور پر، ایک یہ کہ خود ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے اصولوں پر قائم ہیں یا نہیں، ہماری کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اس کو ٹھیک کریں، اور دوسرے یہ کہ ہم امت کی فکر کریں۔ ویسے تو قرآن پاک میں ہر مسلمان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ امت کی فکر کرے، لیکن اور اگر 1% ذمہ دار ہیں تو ہم 10% ذمہ دار ہیں۔ اجتماعی جو کوششیں ہوتی ہیں اس میں شرکت کریں، جماعت یا جمعیت کے ساتھ جڑ کر کے تقویت ملتی ہے، کام کرنے میں سہولت ہوتی ہے، اس میں آگے بڑھیں اور سب مل جل کر کے دین کی کشتی کو پار لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے
التجا اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں سے اپنے دین کی خدمت لیں تو انشاءاللہ راستے کھلیں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں ہم ان کے لیے ضرور بھی ضرور راستے کھول دیں گے، رہنمائی کریں گے، اور اللہ کی مدد اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تو ہم سب محسنین میں شامل ہو جائیں تو اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ایک ذرا سا جملہ ہے، بہت زبردست ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسن بن جائیں، مخلص بن جائیں، صحیح کام کرنے والے بن جائیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ مدد آئے گی، ضرور آئے گی، قدم قدم پر آئے گی، راستے کھلیں گے، اللہ کی طرف سے سہولتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بےحد قبول فرمائیں۔ جو بھی حفاظ کرام ہیں انہیں بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، مرتے دم تک اس نعمت سے وابستہ رکھیں، اور جو حضرات علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عالمانہ صفات سے، ایمانی اخلاق سے سرفراز فرمائیں، خدمت دین کے لیے قبول فرمائیں۔ جو حضرات بھی اپنے بچوں کو، بچیوں کو علم دین پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں قوت عطا فرمائیں، ان کو دارین میں اجر جزیل عطا فرمائیں۔ جن اداروں میں تعلیم اور تعلم کی محنتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب اداروں کو آباد اور شاداب رکھیں، اور ان کو ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔